ہلو، السلام علیکم دوستو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کیسے جو ہے نا کچھ اوفینسز ہیں جن میں کمپاؤنڈیبل ہیں، صلح کی جا سکتی ہے، اور کچھ اوفینسز ایسے ہیں کہ جن میں صلح تو کی جا سکتی ہے لیکن کورٹ کی پرمیشن جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور کچھ اوفینسز ایسے ہیں جو ہیں ہی نان کمپاؤنڈیبل، پھر ان میں تو راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس پہ ہم تھوڑا تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ یہ کہاں پہ یہ پروسیجر دیا گیا ہے، اور کیسے ہم اگر کسی اوفینس میں راضی نامہ کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کمپاؤنڈیبل ہے نان کمپاؤنڈیبل ہے۔ اس کے لیے وہ کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ، تو اس پہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو سیکشن 345 CRPC یہ واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ اس میں یہاں پہ ایک فہرست 3451 کو ہم اگر پڑھتے ہیں، سیکشن 345 CRPC سب سیکشن 1 میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اوفینسز ہیں۔ آگے ایک ٹیبل دیا گیا ہے، 2 ٹیبل دیے گئے ہیں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اوفینسز ہیں۔ ان اوفینسز کے اندر ود آؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ یہ صلح کی جا سکتی ہے، کمپاؤنڈیبل ہیں یہ۔ اچھا، اس میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ 506 ہے، 506 PPC ہے، اسی طرح 374 PPC ہے، 374 PPC، اسی طرح اس میں جو ہے وہ 354 PPC ہے۔ مطلب اس میں بہت لمبی چوڑی ایک فہرست دی گئی ہے اوفینسز کی، سیکشن 345 سب سیکشن 1 میں، کہ اس میں جو لسٹ کے اندر جو اوفینسز آتے ہیں، ان اوفینسز کے میں وہ جو ہے جیسے اس میں 489F بھی ہے، تو یہ کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پھر میں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے۔ اچھا، اس میں کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اوفینسز ایسے ہیں جس میں پھر یہ کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ ہے، اور اس کو بھی یہاں مینشن کیا گیا ہے 345 سیکشن 345 CRPC سب سیکشن 2 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اوفینسز ہیں جس میں کورٹ کی پرمیشن ریکوائرڈ ہے، اور کون ان کو جو ہے نا وہ کمپاؤنڈیبل کر سکتا ہے، صلح کون کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں وہ کچھ اوفینسز یہ بھی دیے گئے ہیں، مثلا 302 PPC ہے، قتل کا مقدمہ ہے، تو اس میں صلح، وہ اس میں اگلے کالم میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لیگل آئرس جو ہے نا جو ہیں وہ اس میں صلح کر سکتے ہیں۔ اب یہ سب سیکشن 2 میں ہے، 302 PPC جو ہے یہ سب سیکشن 2 345 CRPC کا یہ سب سیکشن 2 میں یہ کالم میں دیے گئے ہیں کہ یہ اوفینسز ہیں۔ ایک فہرست دی گئی ہے لمبی چوڑی، اور اس میں اوفینسز کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں چونکہ یہاں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر ہر اوفینس کو اگر میں ذکر کروں اور ہر اوفینس کی پھر تفصیل بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو ابھی بتانے کا جو مقصد تھا یہاں پہ آپ کو کہ دیکھیں اس وقت سیکشن جو ہے وہ 345 ہے CRPC کا، اس میں سب سیکشن 1 ہے، اس میں اوفینسز کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ اوفینسز ہیں جس میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ود آؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ آپ کو کمپاؤنڈیبل کیا جا سکتا ہے، راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ اور جو سب سیکشن 2 میں جو تفصیل دی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ اوفینسز ہیں جس میں ود دی پرمیشن آف دی کورٹ۔ اچھا، کچھ اوفینسز ایسے بھی ہیں جو ناٹ کمپاؤنڈیبل ہیں، اس میں تو راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ 376 ہے، 392 ہے ڈکیٹی کا، اور 376 PPC جو ہے نا یہ زنا کا ہے، 397 PPC جو ہے یہ بھی ڈکیٹی کا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اوفینسز اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ کمپلیٹ فہرست CRPC کے سیکشن 345 میں اور ٹیبل میں آخر میں CRPC کو آپ آخر میں ٹیبل کھولیں گے تو اس میں وہ دیا گیا ہے کہ کون اس کو کمپاؤنڈیبل ہے کہ ناٹ، وہ ایک کالم دیا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہیں یا ناٹ کمپاؤنڈیبل۔
تو جن اوفینسز پہ ناٹ کمپاؤنڈیبل لکھا گیا ہے تو اس میں تو وہ راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے، لیگلی تو یہی ہے۔ اور اگر کوئی رواجی طور پہ اگر ایسا کر رہا ہے تو نہیں ہوتا، نہیں ہے، بہت کم جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، اس میں صلح تو ہو ہی نہیں سکتی، راضی نامہ نہیں ہو سکتا، وہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے۔ اچھا، اب جس میں یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں 392 395 پی پی سی ڈکیٹی کے اس مقدمے میں راضی نامہ دے دوں، وہ نہیں دے سکتے آپ، مجسٹریٹ یا اسی ٹرائل کورٹ جو ہے نا اس کو سبمٹ نہیں کرے گی، قانون تو یہی ہے، اور کرتے بھی نہیں ہیں، موسٹلی نہیں کرتے، کبھی اللہ ماشاء اللہ جو ہے نا کوئی جج کر لے۔ اب جیسے زنا کا مقدمہ ہے 376 جو ہے نا، اس میں بھی آپ راضی نامہ نہیں دے سکتے۔ 377 ہے پی پی سی، یہ بھی جو ہے نا وہ لواطت بازی کا ہے، اغلام بازی کا، اس میں بھی آپ راضی نامہ نہیں دے سکتے، یہ ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے۔ تو کمپاؤنڈیبل اور ناٹ کمپاؤنڈیبل یعنی جو قابل راضی نامہ ہیں، جن کی قانون نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھی اس میں آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں، اور ناٹ کمپاؤنڈیبل ایسے اوفینسز جن میں راضی نامہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں تو بالکل ہی پرمیشن ہے ہی نہیں۔ کمپاؤنڈیبل میں پھر دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، کچھ اوفینسز دیے گئے ہیں کہ ان کو آپ وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ، اور کچھ اوفینسز ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ود پرمیشن آف دی کورٹ جو ہے نا آپ ایسا وہ راضی نامہ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا یہ اس میں اپلیکیشن ہی لکھی جاتی ہے 3451، اگر آپ کا اوفینس جو ہے سیکشن 345 سب سیکشن 1 میں فال کرتے ہیں، آپ ٹیبل دیکھ لیجئے گا، پھر اس میں اگر وہ سیکشن جو ہے مثلا جیسے 489F ہے تو وہ 345 سب سیکشن 1 میں فال کرتا ہے، یہ کالم میں دیا گیا ہے، تو پھر تو آپ اس کی اپلیکیشن لکھیں انڈر سیکشن 345 سب سیکشن 1 کے تحت، اور اس میں وہ لکھیں کہ جی ہمارا راضی نامہ ہو گیا ہے، ابھی ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرنے چاہتے، یہ کمپلیننٹ کی طرف سے راضی نامہ ہوگا۔ اور مختلف اگر کچھ اوفینسز ایسے بھی ہیں کہ اس میں کوئی اور بندہ بھی، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ کمپلیننٹ کوئی اور ہوتا ہے، مثلا کسی کو ہرٹ کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، پھر اس میں کمپلیننٹ اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ راضی نامہ کون کرے گا؟ جس کو زخمی کیا گیا ہے، وہ کمپلیننٹ نہیں راضی نامہ کر سکتا۔ تو یہاں 345 کے وہاں پہ جو ہے نا وہ کالم میں یہ بھی دیا گیا کہ کون راضی نامہ کر سکتا ہے، پھر جو راضی نامہ کر سکتا ہے پھر ہم اس بندے کو لائیں گے، اس کی طرف سے راضی نامے کی اپلیکیشن دی جائے گی 345 سب سیکشن 1 CRPC کے تحت، اس کی طرف سے اپلیکیشن سبمٹ ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ پھر اس کی طرف سے 345 سب سیکشن 1 CRPC کے تحت ایک اپلیکیشن کہ ہم راضی نامہ کر رہے ہیں، اور اس میں کورٹ جو ہے نا اس کو ملزم کو بری کر دے، جو ہے نا ضمانت دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اسی طرح اگر اس میں جو ہے نا 345 سب سیکشن 6 کے تحت بھی ایک اپلیکیشن لگائی جائے گی کہ اس کو ایکویٹ بھی کر دیا جائے، پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یہ دو اپلیکیشنیں آپ کو لگانی پڑیں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ملزم بری ہو جائے گا، اور اس کو مزید فردر کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، اور اس پہ جو ہے نا وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر ضمانت کے مرحلے پہ آپ لوگوں نے دے دیا ہے تو پھر اس میں بھی یہی ہے، اس میں آپ نے اگر لفظ لکھ دیا ہے کہ بعد میں ٹرائل میں بھی اس کو بری کر دیا جائے، تو عدالتیں اس کو بعد میں ٹرائل میں بھی اسی راضی نامے کی بنیاد پر بری کر دیتے ہیں، مزید آپ کا فردر ٹرائل نہیں چلتا۔ تو اور اگر میں اس کی جو ہے نا کوئی اجازت نہیں دیتا تو پھر ریویژن ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، پھر یہ اس کی ریویژن سیشن کورٹ میں فائل کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں اور پھر مجسٹریٹ نہ کرے۔ ہاں، ان میں وہ جو ہے نا جو سب سیکشن 2 میں جیسے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ ہے، ہو سکتا ہے مجسٹریٹ اس میں نہ دے آپ کی پرمیشن، تو وہ ہے ایسا، ہاں جی۔ اور اگر وہ جیسے 302 ہے، یہ ود دی پرمیشن آف دی کورٹ ہے، بعض جگہوں پہ جیسے ابھی یہ شاہ زیب قتل کیس ایک آیا تھا، ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے نا وہ مدعیوں نے، کمپلیننٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی، ہائی کورٹ نے ڈکلائن کیا، پھر وہ جا کے سپریم کورٹ میں جا کے وہ گیا کیس، تو تب جا کے وہ الاؤ ہوا۔ لیکن دیکھیں جو اوفینسز
345 سب سیکشن 2 CRPC کے کالم میں دیے گئے ہیں کہ یہ اوفینسز ود دی پرمیشن آف دی کورٹ. تو وہ اگر پرمیشن نہیں دیتی تو پھر وہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے جو ہے نا یعنی اس میں ریفیوز ہونے کی صورت میں نیکسٹ ہائر اپیلیٹ فورم میں جایا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں آج کمپاؤنڈیبل اوفینسز، ناٹ کمپاؤنڈیبل اوفینسز اور کمپاؤنڈیبل کی دو قسمیں، ود پرمیشن آف دی کورٹ، وداؤٹ پرمیشن آف دی کورٹ، آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے، سمری سم اپ کر دی گئی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.